آج دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ امریکی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اگر دنیا میں تیسری عالمی جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا تو اس کی مکمل ذمہ داری امریکی صدر جو بائیڈن پر عائد ہوگی۔ امریکی دفاعی تجزیہ کار ڈگلس میگریگر کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن کو فوری طور پر اپنا استعفیٰ دے کر ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ ہم ایک بدترین ایٹمی جنگ نہیں چاہتے۔ جنگ کو ہر حال میں روکنا ہوگا۔ 538 کے بانی نیٹ سلور کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن امریکی کمانڈر ان چیف برقرار رہنے کی اہلیت کھو چکے ہیں۔ بائیڈن استعفیٰ دے کر بقیہ ماندہ مدت کے لیے اقتدار کیملا ہیرس کے سپرد کر دیں۔ امریکی صدر کو ذہنی مریض کہا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر نے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل حملوں کی منظوری دے کر نہ صرف نو منتخب صدر ٹرمپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے بلکہ یوکرین کے ساتھ یورپ کو بھی روس کے مد مقابل لا کھڑا کیا ہے۔ بائیڈن ٹرمپ کے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2020 میں جب ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس چھوڑ کر عہدے کا چارج بائیڈن کے حوالے کرنا تھا تو ٹرمپ نے بھی بائیڈن کی مشکلات میں بھرپور اضافہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹرمپ اور اس کے ورکرز کی طرف سے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کیے گئے اور کیپٹل ہل پر حملہ بھی اسی بات کا شاخسانہ تھا۔ آج صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ ٹرمپ دوسری مرتبہ جیت کے وائٹ ہاؤس میں چارج سنبھالنے کا انتظار کر رہے ہیں اور بائیڈن 2021 والی صورتحال سے بھی بدتر صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رواں ہفتے کے آغاز پر بائیڈن کی اجازت کے بعد یوکرین نے روس پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے امریکی میزائلوں سے حملہ کیا، جس کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے روس نے یوکرین پر انٹر کانٹیننٹل میزائل حملہ کیا، جس کو تیسری عالمی جنگ کی ابتدا بھی کہا جا رہا ہے۔ امریکہ کے بعد برطانیہ اور اب فرانس بھی یوکرین کو طویل فاصلے تک حملہ کرنے والے میزائل استعمال کرنے کی اجازت دے چکے ہیں۔ فرانس روس کے اندر اسکیلپ میزائل استعمال کرنے کی اجازت دے کر روس کے خلاف اعلان جنگ کرنے والا نیٹو کا تیسرا ملک بن چکا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ نہ صرف صدر بائیڈن، برطانوی وزیر اعظم سمیت فرانسیسی صدر بھی اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ روس یوکرین جنگ اب روس اور نیٹو کی جنگ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ نیٹو کے 3 اہم ممالک امریکہ، برطانیہ اور فرانس روس کے مد مقابل آ چکے ہیں، جبکہ نیٹو کا چوتھا اہم ملک جرمنی اب بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ جرمن چانسلر اولف شولز کی کوشش ہے کہ کسی طرح روس یوکرین جنگ کو نیٹو کی جنگ بننے سے روکا جائے۔ بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ فرانس اور برطانیہ کی پوری کوشش ہے کہ جنگ کو مزید پھیلایا جائے تاکہ روس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو۔ روس کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ روسی صدر کا کہنا ہے کہ ہم یوکرینی سرزمین کو روسی ماڈرن ہتھیاروں کے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ بنا دیں گے اور ہم ہر قسم کے ہتھیار کو ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی، برطانوی اور فرانسیسی میزائل حملوں کی صورت میں اگر ماسکو کی طرف سے کارروائی کا آغاز کیا گیا تو روس کے لیے یورپی ممالک کو نشانہ بنانا مشکل نہ ہوگا۔ روس اپنے انٹر کانٹیننٹل میزائل اورشنک کی مدد سے 15 سے 20 منٹ میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ البتہ ایک بات واضح ہے، نیٹو اور روس کے درمیان کشیدگی سے تیسری عالمی جنگ کے امکانات بہت روشن ہو چکے ہیں، اور اگر صورتحال تیسری عالمی جنگ تک پہنچی تو ٹرمپ کے لیے امریکی صدارت کا عہدہ آسان نہیں رہے گا۔ ٹرمپ کو ایک طویل مدت جنگ کے اثرات سے نکلنے میں لگے گی۔